جبرائیل امین نے اسی قیامت سے متعلقہ اگلا سوال کیا، ما اشراطها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں ارشاد فرما دیجئے۔ تو پھر آپ نے قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور احادیث میں بے شمار قیامت کی علامات، بے شمار قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں، اور محدثین نے احادیث کی کتب میں درجنوں احادیث نقل کی ہیں، جن احادیث میں قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیوں کی تفصیلات ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی قیامت کی، جو علامت بیان فرمائی ہے، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ کی بیان کی ہوئی ایک ایک نشانی پوری نہ ہو جائے۔ آج کے خطبہ میں علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عرض کرنی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں ہم حاضر تھے، اور آپ حاضرین مجلس سے مخاطب تھے۔ یحدث القوم، لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، حاضرین کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ جاءہ اعرابی، اچانک ایک اعرابی، ایک دیہاتی مجلس میں آ گیا، اور اس نے آتے ہی سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اس نے جب یہ سوال کیا اور دوران گفتگو آ کے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ حسب معمول آپ گفتگو فرماتے رہے۔ آنے والا سوال کرتا ہے اور دوران گفتگو آ کے سوال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا فوری جواب ارشاد نہیں فرماتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال ناگوار گزرا ہے۔ بعض یہ کہنے لگے، یعنی سوچنے لگے کہ سوال تو ناگوار نہیں گزرا، بلکہ آپ نے اس دیہاتی کی بات سنی نہیں ہے، اس نے فوراً آ کے بات کہہ دی ہے۔ آپ اپنی گفتگو ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے اس کا جواب سنا نہیں۔ ابھی ہم اسی سوچ و بچار میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضى حدیثہ، اپنی بات کو مکمل فرمایا۔ یہاں ایک ادب اور ایک نصیحت یہ سمجھائی گئی کہ جب بھی صاحب علم تو گفتگو کر رہے ہیں، جب بھی کوئی علمی مجلس ہے، کوئی دانش اور ارباب دانش و بصیرت کی مجلس ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو دوران گفتگو سوال کرنا یا دوران گفتگو آ کے اپنی گفتگو شروع کر دینا،
آداب مجلس کے بھی خلاف ہے، علم کی عظمت اور علم کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ آنے والا آ کے بیٹھ جائے یا حاضرین خاموشی کے ساتھ پوری گفتگو سنے، جب گفتگو کرنے والا مکمل گفتگو کر لے پھر مخاطب اور پھر حاضرین اپنی بات کہنا شروع کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اس اعرابی نے آ کے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی، قیامت کی کوئی علامات، قیامت کی کوئی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کیوں؟ آپ وحی کا انتظار فرما رہے تھے کہ ابھی وحی آئے گی، اس کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضى حدیثہ، اپنی بات کو، گفتگو کو مکمل فرمایا اور پھر فرمایا این السائل عن الساعہ، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جس نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی وہ کہاں ہے؟ ہاں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر، میں نے سوال کیا تھا۔ تو فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، توجہ کے ساتھ سن لیں، فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانت ضائع کرنے کا مطلب اور عام مفہوم یہ ہے، جب امانت کی جگہ بددیانتی آ جائے گی، جب امانت کی جگہ خیانت آ جائے گی، جب امانت کی جگہ پہ کرپشن آ جائے گی، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ کسی خائن معاشرے کو ترقی نہیں دیتا، اللہ بددیانت قوم کو باقی نہیں رکھتا، بلکہ خائن معاشرہ، بددیانت قوم بالآخر تباہ و برباد ہو کے رہتی ہے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ یہ بددیانتی موت ہے معاشرے کی، خیانت تباہی اور بربادی ہے معاشرے کی۔ فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہونے لگے اور پوری کی پوری قوم کا مزاج بن جائے بددیانتی کا، پوری کی پوری قوم اللہ ماشاء اللہ اکٹھی ہو جائے کرپشن پہ، بددیانتی پہ، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔